بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور مہدویت۔ حضرت ولی اصغر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا انتظار ایک فطری امر ہے اور زمانۂ غیبت کے تمام پریشان حال انسانوں کی خواہش ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مطابق یہ انتظار بہترین عبادات میں شمار ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل فرمایا، افضل العبادت انتظار الفرج، یعنی انتظار فرج سب سے بہترین عبادت ہے۔ کتنا بہتر ہوگا کہ ہم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خصوصیات اور ظہور کے دور کے بعض پہلوؤں کو سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں، اور اس موقع پر علوم آل محمد کے سرچشمے جاری کرنے والی بابرکت ہستی کے نورانی خیالات اور رہنما ارشادات کے چند قطرے پیش کریں۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام مخفی کیوں؟ حضرت امام زمانہ ارواحنا فداہ کا مقدس نام میم ہے۔ میم دال لینا ان مسائل میں سے ہے جو مہدویت کے موضوع کے تحت زیر بحث آتے ہیں۔ بہت سی روایات میں اس بزرگ ہستی کا نام لینے سے منع کیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ظہور تک ان کا نام ذکر کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اس ممانعت کا راز امام محمد باقر علیہ السلام کے کلام میں بیان ہوا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے صحابی ابو خالد کابلی کہتے ہیں، جب میں امام چہارم علیہ السلام کی رحلت کے بعد امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے والد کے سوا کسی سے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ میں کس قدر اس بزرگ امام سے مانوس تھا اور دوسروں سے گھبراتا تھا۔ امام نے فرمایا، اے ابو خالد، تم سچ کہتے ہو، لیکن صاف صاف اپنی اصلی بات بیان کرو۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے والد بزرگوار نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی مجھ سے ایسی توصیف بیان کی تھی کہ اگر میں انہیں راستے میں دیکھتا تو ضرور ان کا دامن تھام لیتا۔ ابو خالد، اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی اس عزیز ہستی کا نام بتائیں تاکہ میں انہیں نام سے پہچان سکوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو خالد، تم نے ایک مشکل سوال کر لیا جس نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ میں نے یہ بات اب تک کسی سے نہیں کہی، اور اگر وہ جواب دینے کے لائق ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتاتا۔ اگر بنی فاطمہ کے دشمن انہیں اس نام سے پہچان لیں گے تو وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی حالات اور تقیہ کا تقاضا ہے کہ تم ان کا نام نہ جانو اور اس نام سے انہیں نہ پہچانو۔ ظہور کے دلکش لمحات، وہ خوبصورت اور دلچسپ لمحات جن کا عدالت مہدی کے مشتاق اور اہل بیت علیہ السلام کے شیفتہ انتظار کر رہے ہیں اور ہمیشہ آرزو کرتے ہیں، وہ ان خوبصورت لمحات کو دیکھیں۔ وہ لمحہ جب زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر نور کی بارش ہوگی، ظلمت کے پردے چاک ہوں گے، ظلم و جور کے ایوان لرز جائیں گے اور دنیا عدل و انصاف کے استقبال میں جھوم اٹھے گی۔ ان لمحات کو امام باقر اس طرح بیان فرماتے ہیں، مہدی نماز عشاء کے وقت ظہور فرمائیں گے، وہ کاندھے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، جسم پر ان کا کرتا اور ان کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے، تمام نشانیاں نور اور بیان ان کے ساتھ ہوگا۔ نماز عشاء قائم کرنے کے بعد وہ اپنی رسا اور بلند آواز میں فرمائیں گے، اے لوگو، میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، تم اس وقت خدا کے حضور کھڑے ہو۔ اس نے اپنی حجت کو منتخب کیا اور پیغمبر بھیجے اور آسمانی کتاب نازل کی۔ اس نے تمہیں حکم دیا کہ اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور قرآن کے معارف کو زندہ رکھو، اور جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے دور رہو، اور ہدایت اور سچائی کے حامی اور پرہیزگاری کے پشت پناہ بنو، کیونکہ دنیاوی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور اس کا زوال اور وقت فنا قریب آن پہنچا ہے، اور دنیا خدا حفظی اور فدا کا اعلان کر رہی ہے۔ میں تمہیں خدا، اس کے رسول، قرآن کی آیات پر عمل، باطل کو مٹانے اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے کی طرف
دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اصحاب بدر کی تعداد یعنی 313 افراد کے ساتھ جو ابر خزاں کی طرح منتشر، عابد شب زندہ کی مانند عبادت گزار اور شیروں کی طرح شجاع ہوں گے اور اپنے قیام کا آغاز کریں گے۔ اس وقت خداوند متعال سرزمین حجاز کو مہدی کے لیے وسیع کر دے گا۔ وہ بزرگ بنی ہاشم کے تمام بے گناہ قیدیوں کو آزاد کریں گے۔ اس موقع پر کوفے میں سیاہ پرچم لہرائیں گے اور لوگ گروہ در گروہ امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے ان کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ امام اپنی فوجوں کو دنیا کے تمام علاقوں میں بھیجیں گے اور ظلم اور ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور عدل، سچائی اور نیکی کی حکومت تمام عالم پر سایہ فگن ہوگی۔ امام کا مکے میں خطاب۔ جب امام عصر ظہور فرمائیں گے تو اپنی حکمت عملی اور موقف کو بیان کرنے اور اپنے عالمی قیام کے عظیم مقاصد کو واضح کرنے کے لیے مختلف مقامات پر خطبات ارشاد فرمائیں گے اور اپنے نظریات کو دنیا والوں تک پہنچائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم، گویا میں قائم آل محمد کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حجر اسود سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور خدا سبحان کو اپنے حق کا واسطہ دے کر قسم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، جو کوئی خدا کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہے تو میں تم سب میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مستحق ہوں۔ اے لوگو، جو کوئی آدم کے بارے میں مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے میں آدم سے سب سے زیادہ وابستہ ہوں۔ جو کوئی نوح کے بارے میں بحث کرنا چاہے میں نوح کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ جو کوئی ابراہیم کے بارے میں مناقشہ کرے میں ابراہیم سے سب سے زیادہ نسبت رکھنے والا ہوں۔ جو کوئی موسیٰ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے میں موسیٰ کی نسبت سب سے زیادہ لائق ہوں۔ جو کوئی عیسیٰ کے بارے میں بات کرے میں عیسیٰ سے سب سے زیادہ مانوس ہوں، اور جو کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہے میں سرکار رسالت مآب سے سب سے زیادہ وابستہ اور ان کا وارث ہوں۔ اور جو کوئی کتاب خدا یعنی قرآن کریم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں خدا کی کتاب کا سب سے زیادہ عالم ہوں۔ اس کے بعد امام مقام ابراہیم پر تشریف لے جائیں گے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں گے۔ کینہ پرور دشمن۔ عاشقان آل محمد علیہ السلام کے ساتھ دشمنیاں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت بھی جاری رہیں گی اور اولیاء خدا کے کینہ پرور دشمن اپنے ظالم اسلاف کے طرز عمل کو جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، گویا میں سفیانی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوفے کی تمہاری سرسبز زمینوں میں قیام پذیر ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ جو کوئی علی کے شیعوں میں سے کسی ایک کا بھی سر لے کر آئے گا اس کا انعام 1000 درہم ہے۔ اس موقع پر پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی پر حملہ کرے گا اور کہے گا یہ شخص شیعہ ہے، اسے قتل کر دے گا اور 1000 درہم انعام حاصل کرے گا۔ بے عمل علماء سے ٹکراؤ۔ نادان دیندار، مقدس مآب اور بے عمل علماء اور کمزور ایمان لوگ ہمیشہ ہی محض حق کو خطرے میں ڈالتے رہے ہیں۔ اس قسم کے لوگ خوشنما اور عوام فریب ظاہر کے ساتھ معاشرے کے سخت واقعات اور بحرانی وقت میں نادانستہ طور پر اہل باطل کا ہتھیار بن جاتے ہیں اور حق کے حامیوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اگرچہ افراد مختلف میدان میں دفاع دین اور الہی و آسمانی ثقافت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آزمائش کے وقت حجت خدا کی مخالفت پر اتر آتے ہیں اور محاذ باطل کے ہم آہنگ نعرے بلند کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام زمانۂ ظہور میں اس حقیقت کی خبر دیتے ہوئے بعض اہل مسجد اور نمازیوں کی حضرت مہدی علیہ السلام سے مخالفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب صاحب الامر خدا کے احکام اور سنت پیغمبر آدم کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ایک گروہ حضرت سے مقابلہ اور جنگ کا ارادہ کیے ہوئے مسجد سے نکلے گا۔ امام عصر علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو حکم دیں گے کہ ان مقدس نما دینداروں کو گرفتار کر کے ان کے اعمال کی سزا دیں۔ امام مہدی کے ساتھی انہیں کوفے کے خرما فروشوں کے محلے تمارین میں گرفتار کر کے قتل کر دیں گے اور یہ آخری گروہ ہوگا جو قائم آل محمد کے خلاف خروج کرے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی اس بات کے ذمن میں بے عمل اور مقدس نما علماء کے حضرت مہدی کے دشمنوں میں موجود ہونے کی خبر دیتے ہوئے مالک ابن زمرہ سے فرماتے ہیں، اے مالک، جب ہمارا قیام کرے گا تو وہ خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے، شیعوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنے والے
70 بے عمل علماء کو لوگوں کی صفوں میں سے کھینچ کر باہر نکالے گا اور ان سب کو قتل کر دے گا۔ عقیدہ رجت مکتب تشیع کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ مکتب تشیع قرآن کریم اور سنت معصومین علیہم السلام کی روشنی میں اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت گزشتہ زمانوں کے کچھ افراد دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، پھر دوبارہ وفات پائیں گے اور روز قیامت سب کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے عظیم مفکر شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب امام قائم قیام فرمائیں گے تو صرف 2 طرح کے لوگ دنیا میں واپس آئیں گے، ایک خالص مؤمنین اور دوسرے خالص کافرین۔ ان 2 کے علاوہ کسی اور کی رجعت نہیں ہوگی۔ یہ مسلمہ شیعہ عقیدہ براہ راست قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ ہے۔ قرآن مجید نے ماضی میں بھی مختلف اقوام کی عارضی واپسی یعنی رجعت کے کئی واقعات بیان کیے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے گروہ کا دوبارہ زندہ ہونا، ہزاروں لوگوں کا مرنا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، حضرت عزیر کا 100 سال بعد زندہ ہونا، حضرت عیسیٰ کے ذریعے مردوں کا زندہ ہونا اور اصحاب کہف کا دوبارہ بیدار ہونا۔ یہ تمام مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ رجعت ایک ممکن اور قابل یقین امر ہے۔ اگر رجعت کو ناممکن سمجھا جائے تو پھر قرآن مجید میں ان تمام واقعات کی وضاحت کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس عقیدے کی تائید کرتے ہوئے ابو بصیر سے فرمایا، کیا اہل عراق رجعت پر ایمان نہیں رکھتے؟ ابو بصیر نے اس بات میں جواب دیا تو امام علی مقام نے فرمایا، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ خدا فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا۔ امام نے فرمایا کہ یہ آیت واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت سے پہلے ہی کچھ گروہ دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ اگر یہ واقعہ قیامت کے دن کا ہوتا تو آیت میں تمام لوگوں کے مشہور ہونے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ایک گروہ کے، جیسے کہ قرآن کی دوسری آیت میں ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، زمین کو ظاہر دیکھو گے اور ہم تمام انسانوں کو جمع کریں گے، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ قرآن نہ صرف ماضی کی رجعتوں کا ذکر کرتا ہے بلکہ قیامت سے پہلے مخصوص گروہوں کی رجعت پر بھی زور دیتا ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ایک اور بلند پایہ عالم سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ امام محمد باقر علیہ السلام کے کلام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خداوند متعال ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب بعض شیعہ مومنین کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ امام کی مدد کریں، ان کی حکومت عدل کا نظارہ کریں اور اس کی برکتوں سے بہرہ مند ہوں۔ اسی طرح خدا اہل بیت علیہ السلام کے بعض دشمنوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے اور وہ دنیا ہی میں اپنے کفر و نفاق کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھیں۔